ناظرین، بڑھتی عمر کے ساتھ وہ تبدیلیاں جو ہر انسان رفتہ رفتہ محسوس کرنے لگتا ہے، ماں باپ، بہن بھائی اور شریک حیات، بچوں اور دوستوں سے محبت میں کمی آنا، اور اب جا کر خود سے محبت کرنا، انسان بزرگ کو یہ نہیں کہتا کہ یہ بات تو آپ پہلے بھی کئی بار سنا چکے ہیں، بلکہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ قصے بزرگ کے دل کا راستہ ہوتے ہیں جو انہیں ماضی میں لے جاتے ہیں۔ انسان سمجھ لیتا ہے کہ غلط بات پر کسی کو شرمندہ کرنا، ہر کسی کو درست کرنا میری ذمہ داری نہیں، سکون درستگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ ناظرین، کھانے میں زیتون کا تیل استعمال کرنے سے چربی پگھلتی ہے، میٹابولزم تیز ہوتا ہے اور وزن میں کمی آتی ہے۔ سانس کی بندش ہو تو تلسی، ادرک اور شہد کا قہوہ صبح شام پیئے، پھیپھڑوں کی صفائی ہوتی ہے اور سانس کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ اگر گرمی میں جلفر دانے نکل آئے تو چاول کا آٹا، ملتانی مٹی اور ارگ کی گلاب ملا کر لیف کرے، جلد ٹھنڈی ہوتی ہے، پسینے کے دانے ختم ہو جاتے ہیں اور خارش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر جلد میں جان لگے تو ہفتے میں ایک بار انڈے کی سردی، لیمو اور بیسن کا ماسک لگائے، جلد میں نکھار آتا ہے، جلد کی چمک بڑھتی ہے اور مردہ خلیے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہڈیوں یا جوڑوں میں درد ہو تو سونٹ، ہلدی اور ادرک ملا کر قہوہ بنائیں اور روزانہ پیئے، جوڑوں اور ہڈیوں کے درد میں واضح کمی آتی ہے۔ ناظرین، بالوں کو لمبا اور مضبوط کرنا چاہتے ہوں تو ہفتے میں 2 بار املا کا پیسٹ لگائیں۔ اگر کھانا ہضم جلدی نہ ہو تو کھانے کے بعد سونف اور مصری چبائیں۔ نظر کی کمزوری کے لیے سونف اور مصری کا سفوف روزانہ رات کو 1 چمچ کھائیں، یہ دماغ اور آنکھوں کو طاقت دیتا ہے اور نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ہاتھ پاؤں جلتے ہوں تو ناریل کا تیل اور کافور ملا کر رات کو لگا کر سوئی، یہ جسمانی حرارت کو کم کرتا ہے، جلن کی کیفیت دور ہوتی ہے اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی دو اور فضل خرچی نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ارشادات عالی شان، جو چاہے کہ اس کے رزق میں وسعت دی جائے اور اس کی موت میں دیر کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے، رشتے ناطے کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں کم از کم 8 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں سے حسن سلوک کا فرمایا ہے۔ اگر رشتہ دار عریف ہو تو ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے، اگر رشتہ دار بیمار ہو تو ان کی مزاج پرسی کیجیے، رشتہ داروں کی خوشی اور غمی میں ضرور شرکت کرے، اگر رشتہ داروں کی طرف سے تکلیف پہنچائی جائے تو اس پر صبر کرنا اور تعلق قائم رکھنا بہت ثواب کا کام ہے۔ ناظرین، اگر نظر کمزور ہو یا اعصابی تناؤ کا مسئلہ ہو تو رات کو سونے سے پہلے 5 عدد بادام، 1 چمچ سونف اور چٹکی بھر مصری کو پھینس کر سکوپ بنا لیں، روزانہ صبح نہار منہ نیم گرم دودھ کے ساتھ لیں۔ نظر تیز، اعصاب کا تناؤ کم اور سفید مدیا فن دور ہونے لگتا ہے۔ ہر وقت سستی اور تھکاوٹ رہتی ہو تو ٹھنڈے دودھ میں شہد ملا کر پیئے۔ اگر فو کے ناخن ٹوٹتے ہوں تو رات کو زیتون کا تیل لگا کر منہ سے یا دستانے پہنے، ناخن آہستہ آہستہ مضبوط ہو جائے گی۔ نظام ہضم کو صاف کرنا ہو تو ہفتے میں 1 بار سادہ نیم پتوں کا قہوہ پی لے۔ دل تیز تیز دھڑکنے کی پرابلم ہو تو صبح اٹھ کر سب سے پہلے خالی پیٹ 1 کشمش چبائے، دل کی دھڑکن خود بخود متوازن ہونے لگے گی۔ بال جھڑنے کا مسئلہ ہو تو زیتون اور ناریل تیل مکس کر کے ہفتے میں 1 بار لگائے۔ ناظرین، پانی کا زیادہ استعمال تکن، درد اور سوجن دونوں کو ایک ساتھ رخصت کر دیتا ہے۔ متلی آتی ہو تو ادرک یا پودینے کی قہوہ پی لے۔ گرمی، دانے یا الرجی کی شکایت ہو تو نہانے سے پہلے جسم پر تلسی اور سندل کا پانی چھڑکے۔ الرجی اور گرمی دانے کنٹرول میں رہتے ہیں، جلد ٹھنڈی رہتی ہے اور خارش نہیں ہوتی۔ آنکھوں میں سوجن ہو تو ٹھنڈے کیرے کی سلائیڈ بنا کر آنکھوں پر رکھے، سوجن میں آرام آتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے اور نظر ترتازہ ہو جاتی ہے۔ معدہ بار بار خراب ہو تو پودینہ اور لیمو ملا کر کھانے سے پہلے چبائے، نظام ہضم بہتر ہوتا ہے اور کھانا آسانی سے ہضم ہوتا ہے۔ تربوز کھانے سے پانی کی کمی دور ہوتی ہے اور گرمی کے تکن سے بچاتا ہے۔ خواب میں رونا یا دانت گرتے دیکھنا طویل عمر کی طرف اشارہ ہے۔ ناظرین، اگر ہچکی نہ رکے تو 1 قطرہ شہد 1 گلاس پانی میں ڈال کر پی، ہچکی فوراً بند ہو جائے گی۔ نزلہ زکام کی ضد ختم کرنے کے لیے جوائن اور سونف والا قہوہ پی۔ اگر بار بار منہ میں چالے لگنے کا مسئلہ ہو تو دن میں 2 بار ناریل پانی ضرور پی، منہ کی گرمی دور ہوتی ہے، چالے جلدی ختم ہو جاتے ہیں اور اندرونی صفائی ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر دل بار بار گھبرائے
تو سیب کا رس سونف اور عرق گلاب کا قہوہ بنا کر پی لیں۔ دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے، دماغ کو سکون ملتا ہے اور ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ نیند کی کمی ہو تو رات کو سونے سے پہلے کشمش دودھ میں ملا کر پی، نیند گہرے آتی ہے اور ذہنی تکن دور ہوتی ہے۔ بچوں کے قد کی نشوونما کو بہتر بنانے کے لیے روز صبح نہار منہ دودھ، شہد اور کھجور کھلائے۔ دودھ کیلشیم سے بھرپور ہونے کی وجہ سے ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے اور قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر وزن تیزی سے بڑھ رہا ہو تو صبح نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں لیمو اور شہد ملا کر پیے۔ ناظرین، خوش رہنے کے 3 رہنماؤں سے شکر گزار بنے، جو ہے جب وہی کافی لگنے لگے تو دل میں سکون اترتا ہے۔ کم تقابل، زیادہ قناعت، دوسروں کی زندگی دیکھ کر نہیں، اپنی نعمتیں گن کر جینا سیکھو، اپنوں کے ساتھ وقت گزارے۔ رشتے جب دل سے نبھائے جاتے ہیں تو دل خوش رہتا ہے۔ غیر ضروری بوجھ چھوڑنے کی کوشش کریں، ہر بات، ہر شکایت دل میں رکھنا یہ خوشی چھین لیتا ہے۔ اگر کسی انسان کا اعتماد بری طرح ٹوٹ چکا ہو اور اب وہ کسی پر بھروسہ نہیں کر پا رہا تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے درد کو تسلیم کرنا۔ سب سے پہلے یہ قبول کرے کہ آپ کا دل دکھا ہے، اس کا انکار نہ کرے۔ اپنے جذبات کو دبائے مت، بلکہ کسی محفوظ جگہ جیسے کسی اچھے دوست یا کسی اچھے ماہر نفسیات سے بات کرنے سے اپنے احساسات کو باہر نکالے۔ خود پر دوبارہ اعتماد پیدا کرے۔ اکثر جب دوسروں پر سے اعتبار اٹھتا ہے تو اس کی جڑ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کا خود پر اعتماد بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو یاد دلائے کہ آپ کی سوچ، احساسات اور راز قیمتی ہے۔ اگر کوئی اور اس کی قدر نہیں کر سکا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ دوسری بات، اعتماد ایک جذباتی عمل ہے جو آہستہ آہستہ بنتا ہے، اور اگر ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ بننے میں وقت اور محنت لگتی ہے۔ جب کوئی اپنا درد یا راز کسی کو بتاتا ہے اور وہ راز افشا ہو جائے تو انسان کو شدید شرمندگی، غصہ اور خود پر شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ جب اپنے بھی ساتھ نہ دے تو انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کرنا کیا چاہیے؟ دوسروں کے لیے حدود مقرر کریں۔ دوبارہ اعتماد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً ہر بات سب کو بتا دیں۔ آپ کو سیکھنا ہوگا کہ کس کو کیا بتانا ہے، کب بتانا ہے اور کب چھپا رہنا بہتر ہے۔ یہ جذبات حفاظت کا حصہ ہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو آزمائے، سب پر اعتماد نہ کرے لیکن سب کو مشکوک بھی نہ سمجھے۔ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کر کے دیکھیں کہ کون آپ کی بات کو سنبھالتا ہے اور کون نہیں۔ جو لوگ چھوٹی چیزوں میں رازداری رکھتے ہیں ان کو آپ بڑی باتیں بھی بتا سکتے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو پروفیشنل مدد لے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا دل بہت بڑا ہوا ہے یا آپ ہر وقت شک میں رہتے ہیں یا شدید ڈپریشن اور انگزائٹی محسوس ہوتی ہے تو کسی ماہر نفسیات کے پاس ضرور جائیں۔ اس سے آپ کو ذہنی دباؤ کم کرنے میں مدد ملے گی اور اعتماد واپس آہستہ آہستہ بحال ہوگا۔ دوسروں کو معاف کرنا سیکھے لیکن جلدی میں نہیں۔ جس نے آپ کا اعتبار توڑا اس کو معاف کرنا آسان نہیں اور فوراً معافی بھی ضروری نہیں، لیکن معافی آپ کے دل کو بوجھ سے آزاد کر دے گی۔ معافی کا مطلب دوبارہ قریب کرنا نہیں، بس اپنے دل کو زہر سے بچانا ہے۔ آخری بات، اعتماد ایک پودے کی طرح ہے۔ اگر زمین سے ریس ہو، پانی ملے، روشنی ملے تو وہ دوبارہ اگ سکتا ہے۔ آپ کے اندر وہ زمین موجود ہے، صرف وقت، صبر اور صحیح ماحول چاہیے ہوتی ہے۔ ناظرین، زندگی کا بوجھ ہلکا کرنا سیکھے۔ کہتے ہیں ہر شخص اپنے کندھوں پر کوئی نہ کوئی بوجھ لیے پھرتا ہے، کبھی مسائل کا، کبھی یادوں کا، کبھی پچھتاؤ کا۔ لیکن یاد رکھے، ہر بوجھ کے لیے دوا ضروری نہیں۔ کبھی کبھار صرف نیت بدلنے سے، نظر کا زاویہ بدلنے اور خیر بانٹنے سے دل کا دباؤ اتر جاتا ہے۔ کسی کو مسکرا کر سلام کرنا، کسی بچے کو چاکلیٹ یا گیند دے دینا، کسی کے لیے ٹھنڈا پانی رکھ دینا، کسی اجنبی کو دعا دے دینا، یہ سب ایسے کیمیکل فری علاج ہیں جو نہ صرف آپ کو سکون دیتے ہیں بلکہ دل کو روحانی شفا بھی عطا کرتے ہیں۔ یاد رکھے، جو بوجھ انسان خود نہیں اتارتا وہ جسم، دل یا دماغ کہیں نہ کہیں تکا ہی دیتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ آج ہی اپنے گٹرے خود ہی اتار دے، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دے، دوا کے باہر جینے کا لطف آج ہی محسوس کرے۔ ناظرین، دما کے لیے آزمودہ گھریلو نسخہ۔ دما ایک دائمی بیماری ہے مگر چند قدرتی چیزیں اس کی شدت کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اجزائی ترکیبیں: لہسن کے جوئے 2 عدد، شہد 1 چمچ اور 1 کپ پانی۔ بنانے کا طریقہ: رات کو سونے سے پہلے 1 کپ پانی میں 2 عدد لہسن کے جوئے ڈال کر ابالے۔ پانی تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے پر اس میں 1 چمچ خالص شہد ملا کر پی لے۔
فوائد: سانس کی نالیوں کی سوجن کم ہوتی ہے، بلم خارج ہوتا ہے، سانس لینے میں آسانی محسوس ہوتی ہے، قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے۔ یہ نسخہ روزانہ استعمال کریں، خاص طور پر سردیوں میں، لیکن اگر دمہ شدید نوعیت کا ہے تو ڈاکٹر سے رجوع لازمی کریں۔ ناظرین، اچھے اور مخلص لوگ جب سہم کھاتے ہیں تو شور نہیں مچاتے، وہ چپکے سے درد کو سنبھال کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نہ بدلہ نہ ڈرامہ، بس ایک خاموش فاصلہ۔ وہ پھر بھی مہربان رہتے ہیں، مسکراتے ہیں، مگر اندر کچھ ٹوٹ چکا ہوتا ہے، اعتماد ختم، رشتہ بکھر جاتا ہے۔ اگر کوئی سچا اچھا انسان باہر کچھ کہے چلا جائے تو سمجھ لو اس نے تمہیں موقع دیے ہوگے۔ اب جب تو خاموشی اختیار کی ہے تو یہ اس کے صبر کا اختتام ہے۔ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے، اچھے لوگوں کو آزمائش آئے، سچوں کو دکھ دیا جائے اور مخلص کو غلط سمجھا جائے تو یہ حیرانی کی بات نہیں، کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو صبر کرتے ہیں، نہ کہ ان کے لیے جو ہمیشہ آرام میں ہو۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے، اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کی نظر سے کوئی چھپ نہیں سکتا، اس لیے خود کو سنوارنا ہی اصل عبادت ہے۔ ناظرین، انسانی جسم کا سب سے محنتی عضو دل ہے، جو پیدائش سے لے کر موت تک برابر دھڑکتا رہتا ہے۔ ایک اوسط انسان کا دل ایک دن میں 1,15,000 دفعہ دھڑکتا ہے اور 2,000 گیلن خون روزانہ پمپ کرتا ہے۔ جانوروں میں سب سے بڑا دل بلو ویل کا ہوتا ہے، یہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کی شریانوں میں ایک 5 سالہ کا بچہ سلائیڈ لے سکتا ہے۔ بلو ویل کے دل کا اوسط وزن 700 کلو گرام سے زیادہ ہوتا ہے۔ جانوروں میں سب سے چھوٹا دل فری فلائی کا ہوتا ہے۔ شراط الارض میں فری فلائی سب سے چھوٹا کیڑا ہے، جس کی جسامت 0.5 سے لے کر 1 ملی میٹر تک ہوتی ہے۔ اس کے دل کا سائز آپ خود اندازہ لگا لے کہ کتنا چھوٹا ہوگا۔ موت انجام نہیں، ایک نیا آغاز ہے۔ آنکھ بند ہوتی ہے یہاں اور اگلا جہاں روشن ہو جاتا ہے۔ زندگی کا اصل سفر عالم برزخ سے شروع ہوتا ہے۔ ہر کسی کے لیے ایک حد مقرر کرے۔ اگر کسی کی باتیں یا رویہ آپ کی عزت نفس کو مجروح کر رہا ہے تو واضح کرے کہ یہ قابل قبول نہیں۔ خاموشی کو طاقت نہ سمجھے، بلکہ سچ کو نرمی سے کہنا بھی عبادت ہے۔ تعلق نبھائے، خود کو مٹائے، باہر کے رشتے ہمارے جذبات کی قدر کرے، صرف قربانی نہیں مانگی۔ اپنی ذات سے مخلص رہے، جب تک آپ خود سے سچ نہیں بولے گے کوئی اور آپ سے سچ نہیں نبھائے گا۔ کبھی کبھی انسان سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموش رہتا ہے۔ سامنے والے کی زیادتی، رویے کی تلخی، الفاظ کی زہریلی چبن سے محسوس کرتا ہے لیکن کچھ نہیں کہتا۔ کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ شخص اپنا ہے، کیونکہ ہم اسے کھونا نہیں چاہتے۔ ہم کہتے ہیں چلو چھوڑو، برداشت کر لو، وہ ایسا ہی ہے، اور یہی جملہ آہستہ آہستہ ہمیں اندر سے کھوکھلا کرنے لگتا ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کسی کو زندگی میں رکھنا تب ہی بہتر ہوتا ہے جب وہ ہمیں جینے دے، ورنہ وہ شخص صرف ایک مسلسل اذیت بن جاتا ہے، ایک زہر جو بظاہر میٹھا لگتا ہے لیکن اندر ہی اندر ہماری خودی، ہمارے جذبات، ہماری عزت نفس کو مار رہا ہوتا ہے۔ ہم اکثر کہہ دیتے ہیں وہ ایسا نہیں تھا پہلے، بس حالات نے بدل دیا، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے اپنے رویے سے اسے اجازت دی کہ وہ ہمیں بار بار توڑ دے، اور ہم بار بار اپنی خاموشی کو برداشت کا نام دیتے ہیں۔ خاموشی بھی ایک گناہ بن جاتی ہے۔ جب آپ کسی کی برائی کو نظر انداز کرتے ہیں تو آپ صرف اس شخص کو نہیں، خود کو بے نقصان دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ خاموشی آپ کی روح کو دباتی ہے، یہ خاموشی دوسرے کو اور طاقتور بناتی ہے۔ یہ خاموشی آخر کار ایک دن اندر ہی اندر چیخ میں بدل جاتی ہے۔ ناظرین، ہرا دنیا سوجن دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہرے دنیا کو زیادہ تر کانوں کی سجاوٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ کئی بیماریوں کو دور کرنے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے استعمال سے آپ جلد کی الرجی، ہائی ٹینشن، کمزور ہڈیاں اور دمے جیسی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ہاتھ اور پاؤں کی سوجن کو ختم کرنے کے لیے آپ ہر دنیا کی چائے کا استعمال کریں تو سوجن سے نجات مل سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ہر دنیا کے پتے اور ساتھ اس کی ڈنڈیاں کو باریک کاٹ لیں اور ایک ایئر ٹائٹ جار میں بند کر کے 1 ہفتے کے لیے فریج میں رکھ دیں۔ پھر 1 ہفتے بعد جار کو فریج میں سے نکالیں اور انفیوژن باسکٹ میں 1 کپ پانی میں 1 چمچہ ہرا دھنیا شامل کر دیں اور پکا لیں۔ اس کو ذائقہ دار بنانے کے لیے آپ اس میں ادرک، شہد اور لیموں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ چائے گرم ہی پینی ہے۔ ناظرین، ہم سب کچھ حاصل کرنے کی دوڑ میں بھاگ رہے ہیں اور وہی سب کچھ کھو بیٹھے ہیں جو اصل میں ہمارا تھا، سکون، سچ اور خودی۔ یہ معاشرہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نظر آنے کا فن سیکھو،
چاہے تمہارے اندر کچھ باقی نہ بچے، یہاں کردار سے زیادہ کپڑے بولتے ہیں، سچ سے زیادہ لائکس کی قیمت ہے، اور انسانیت صرف تب یاد آتی ہے جب کوئی مر جائے۔ ہم رشتے بھی نبھاتے ہیں بس دکھاوے کے لیے، اور خواب بھی دیکھتے ہیں بس سونے سے پہلے، کیونکہ جاگتے میں حقیقت بہت تلخ ہے۔ یہ زندگی اب جینے کا نام نہیں، برداشت کا دوسرا نام ہے۔ دنیا کی سب سے سخت اور خاموش سزا یہ ہے کہ اللہ تمہارے دل سے اپنے ذکر کا ذوق چھین لے، دل دنیا کی فضول باتوں میں الجھا رہے، اور زبان ایسے جملے بولے جو تمہاری نیکیوں کو مٹا ڈالے۔